کہتے ہیں کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے گئے، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے گئے، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے گئے، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے گئے، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے گئے، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے ہی گھر میں رہتے گئے، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے گئے۔ یہ شعر سنیے گا، خصوصاً قاری صاحب کی نظر کرتا ہوں، اہل علم حضرات ہیں، اس طرح گونج کم کر دو، بڑی مہربانی، گونج نا گونج کم کر دو، بڑی مہربانی، اور جو میں نے کہا بس اس کی غلط ہے، اپنا ٹرائی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا کمال کا شعر ہے اور بہت ہی پائے کا اور بہت ہی گہرا شعر ہے۔ اگر ایک اہل علم حضرات ہونا تو اس پر ایک لمبی تقریر ہو سکتی ہے، اس ایک شعر میں آپ کی نظر کروں گا۔ یہ واقعہ کہ لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے گئے، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے گئے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ نے واقعہ لکھا ہے ابریز میں کہ مراکش کے بزرگ تھے، وہ مدینہ شریف حاضر ہوئے اور دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ آخری دن آ گیا۔ جب آخری دن آیا تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بڑے غمزدہ انداز میں یہ اشعار کہے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ شریف جب آیا تھا تو یہ سوچ کر تھوڑی آیا تھا کہ یہاں سے جاؤں گا، یہ سوچ کر میں نہیں آیا، اور بڑے زار و قطار کیفیت میں رو رہے تھے کہ حضور کے مزار شریف سے آواز آئی، اور آواز یہ تھی کہ میرا جو امتی مجھے اپنی قبر میں مقید سمجھتا ہے،
تو پھر ہر آنے والے کو یہاں رک جانا چاہیے. جو بھی آتا ہے اس کو رک جانا چاہیے. اور اگر میرا امتی مجھے یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر امتی کے پاس ہوں تو پھر چلے جانا چاہیے. یہ مدینہ شریف سے رخصت ہوتے ہیں نا ہم لوگ تو دکھ ہوتا ہے نا. کس بات کا دکھ ہوتا ہے؟ حضور سے دور ہونے کا نہیں, مدینے سے دور. یہ نظاروں کو یہ میسر ہے, ان کا دکھ ہوتا ہے کہ یہ نظارے کہاں ملیں گے. حضور سے رخصت نہیں ہوتے. حضور تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. یاد رکھیے کہ کبھی حضور کو الوداع کہ مت آنا, مدینے کو کہنا الوداع. تو وہ کیا کہا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر امتی کے پاس ہوں تو پھر چاہیے کہ وہ چلا جائے. اب سنو, مقام کا نہ فرش زمین نہ عرش بری, وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے گئے. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہ گئے تھے. اور مدینہ منورہ میں رہنا یہ آسان نہیں ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات ہے کہ جب تک حضور کی پرمیشن نہ ہو کوئی رک سکتا نہیں. اور مدینہ شریف پہ رہنا اتنا مشکل ہے, یہ آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. جو مدینہ شریف پہ رہتے ہیں نا ان کو آزمائشیں بھی آتی ہیں, اور ان آزمائشوں سے گھبرا کر اب واپس آ گیا تو پھر بات نہیں بنتی. آزمائشوں پر صبر کر کے رہ گیا تو پھر بات بنتی ہے. ہمارے کئی دوست احباب ایسے ہیں جانتا ہوں میں جو آج بقی میں, ان پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں لیکن کہا نہیں کچھ بھی ہو جائے مدینہ نہیں چھوڑ, بس بقی چاہیے. اور بالآخر انہیں بقی مل ہی گئی. بقی مل ہی گئی. یہ مدینہ ہے, اس کو آسان نہ سمجھنا. یہ مدینہ وہ شہر ہے کہ ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے گئے, جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے شاہراہ عقیدت پہ چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ شاہراہ عقیدت پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, یقین والے. یقین والے کہاں سے چلتے ہو کہاں پہنچتے ہیں؟ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے گئے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اور خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے گئے. دیکھو تو صحیح, عقل کی گھاس آنے گی. کبھی خود کو دیکھا نہیں دیتے, خود کو دیکھتے نہیں. اور خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں, اور کس کے اثر میں رہتے گئے. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے گئے. یہ کون لوگ ہیں, کس کے اثر میں رہتے گئے. یہ کون لوگ ہیں, کس کے اثر میں رہتے. اور رہے وہ اپنوں
اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ. یہ ہونا چاہیے بس. رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ. رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے گئے. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہ گئے. شب معراج اللہ کے محبوب نے دیدار کیا. کس کا دیدار کیا؟ عام مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جبریل کا، جبریل کی اصلی صورت میں. عام مفسرین. لیکن جو اہل دل ہیں، اہل بصر ہیں، جو سمجھ رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں نا، دیدار اللہ کا کیا. اور یہی اصح ہے، یہی صحیح قول. کس طرح دیدار کیا؟ اللہ کا کیا. اب کہتے ہیں کہ وہ اور ہی تھا جو قاسم پر نظر آیا. وہ اور ہی تھا جو قاسم پر نظر آیا. ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے گئے. ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے گئے. وہ اور ہی تھا جو قاسم پر نظر آیا. ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے گئے. جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کرے. صبح ہو تو حضور کا ذکر، حضور کا تصور. شام ہو تو سرکار کا ذکر، سرکار کا تصور. دن ہو تو حضور کی باتیں، رات ہو تو حضور کی باتیں. جس کی زندگی ایسی ہو تو وہ دور کب ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تصور میں مدینہ ہی لیے پھر رہا ہے، تو پھر اس کی زندگی کیسی ہے؟ سنو. جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کرے. کہیں بھی رہتے ہو طیبہ نگر میں رہتے گئے. کہیں بھی رہتے ہو طیبہ نگر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ.